اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعاوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اوروں سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ دنیا میں انسان جس چیز سے شدید ترین محبت کرتا ہے اسی کی پرستش کرتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کا غلام ہے تو وہ ان لوگوں کی پیروی کرے گا جن سے اس کو دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے۔ جب جب اللہ تعالیٰ نے قوموں کی طرف رسول بھیجے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے طاقتور، صاحب استطاعت اور امیر لیڈرز نے ان رسولوں کا انکار کیا، اور جو لوگ ان لیڈرز کے پیروکار تھے انہوں نے ان لیڈرز کی خوشنودی کے لیے رسولوں کا انکار کیا اور لیڈرز کا ساتھ دیا، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ لیڈرز، یہ رہنما، یہ پیشوا انہیں کوئی فائدہ پہنچانے پہ یا نقصان سے بچانے پہ قادر ہیں۔ جیسے فرعون کے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، اس لیے اس کی قوم اس کے پیچھے لگی رہی۔ انہیں فرعون کی طاقت نظر آتی تھی، اس لیے انہوں نے یا تو دنیاوی فائدوں کے لیے یا پھر فرعون کے عذاب سے بچنے کے لیے اسی کی تابعداری کی اور اسی کی بات مانی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہیں دی۔ مشرکین مکہ کے لیڈرز، سیاسی پیشوا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے اور آپ کو اذیت پہنچانے میں سب سے آگے تھے۔ ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ، عقبہ ابن ابی معیط، یہ مکہ کے لیڈرز ہی تھے جنہوں نے نئے مسلمانوں کو ٹارچر کیا اور اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے آگے رہے۔ جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ دراصل اپنے نفس کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو اس لیے فالو کیا کیونکہ انہیں ان سے نفع کی امید تھی اور نقصان کا ڈر۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں مختلف لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ کے عقائد کا پیروکار ہے، کوئی شوہر کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوئی بیوی کے، کوئی اپنے مسلک کا، کوئی وطن اور ملکیت کا پیروکار ہے، کوئی دولت کا اور کوئی شہرت کا۔ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے عارضی فائدے کے لیے ہم بعض اوقات اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب یہ سب عذاب دیکھیں گے تو ان کے لیڈرز جن کی یہ پیروی کر رہے تھے ان کو ڈس اون کر دیں گے، ان سے لا تعلق ہو جائیں گے۔ تبرع کا لفظ براء سے آیا ہے، یعنی بری ہونا، نجات حاصل کرنا، بری الذمہ ہونا، جس کا مطلب ہے کسی ذمہ داری سے فارغ ہو جانا۔ برات کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے، ایسا دن جس دن ماں باپ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ پیشوا اس دن اپنے فالوورز سے، اپنے پیروکاروں سے بے تعلق ہو جائیں گے، نجات حاصل کریں گے، بری الذمہ ہو جائیں گے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ متکبرین سے کہ ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، تو کیا آپ اللہ کے عذاب میں سے ہمارے لیے کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ تو وہ جواباً ان سے کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتے۔ پھر سورہ سبا میں بھی اسی طرح کا ہی آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ متکبرین سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومنوں میں سے ہوتے۔ جواباً وہ لوگ جو دنیا میں متکبر تھے کمزوروں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس طرح وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے۔ تقطعت کا لفظ قطع سے آیا ہے،
یعنی کٹ جانا، رشتہ توڑ لیں گے۔ اس دن ان کی رشتہ داری، ان کی محبت، دوستی، الائنس، تابع داری، ڈیووشن سب ختم ہو جائے گی۔ پھر آیہ نمبر 167 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک اور موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بے تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بے تعلق ہو کر دکھا دیتے۔ اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن اب ان کو دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس دن کے پچھتاوے، پشیمانی اور حسرت سے بچنے کے لیے آج اپنا انالیسس کرنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں ہمارے رشتے، ہماری محبتیں، ہماری دوستیاں، ہماری ایسوسیشنز، ہماری نوکریاں، بزنس، کاروبار، ہمارے گھر ہمیں اللہ سے قریب لے کر جا رہے ہیں یا اللہ سے دور۔ جو تعلقات ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں انہیں آج چھوڑ دیں، کیونکہ کل وہ آپ کو قیامت والے دن چھوڑنے والے ہیں۔ اس دن انسان حسرت کرے گا کہ کاش مجھے ایک اور چانس ملتا تو میں اس شخص سے ویسے ہی تعلق توڑتا جیسے اس نے آج مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اس دن کوئی ہماری گناہوں کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، کوئی ماں باپ، کوئی اولاد، کوئی شوہر، کوئی بیوی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان اس دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، اگر بوجھ تلے دبی کوئی جان کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کے ہٹانے کے لیے تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی کوئی بانٹنے کے لیے نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دنیا میں حکمت کے ساتھ تعلقات جوڑتے ہیں، اپنی ڈیووشن، اپنی ایلیجنس، اپنی تابعداری اور اپنی محبتیں ہمیں ان لوگوں تک محدود کر دینی چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائیں، نہ کہ اللہ سے دور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی شدید ترین محبت عطا فرمائے۔ حضرت داؤد اس کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا کیا کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ ومن الماء البارد، اور اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔